اللہ کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور میں اور آپ سولر پلانٹ کی افتتاحی تقریب میں حاضر ہیں۔ سگما انٹرنیشنل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، انتہائی قابل احترام، ہر دل عزیز شخصیت، قابل احترام عزت مآب جناب ملک محمد بلال صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر سگما انٹرنیشنل، آپ نے جو وعدہ آج سے کچھ عرصہ پہلے رائلسٹن مارکی میں کیا تھا، آج وہ پورا کر دکھایا۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سولر پلانٹ کا وزٹ بھی کروایا جائے گا۔ اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی وعدے کو کرنا پھر اس کو پورا بھی کرنا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ وعدے سٹیج پہ بڑی بڑی دنیا کر دیتی ہے، بڑے بڑے دعوے بھی کر دیتی ہے، لیکن ان وعدوں کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ کوئی کر کے دکھاتا ہے۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں میرے انتہائی قابل احترام عزت مآب چیف ایگزیکٹو آفیسر ملک محمد بلال صاحب، جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ تو ایک بار ملک صاحب کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں گے آپ۔ آؤ باقاعدہ طور پر اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں۔ آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پاک پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ ہر ایک حرف پہ ہوتی ہیں رحمتیں، محبت سے پڑھو تو رب کا رسول ملتا ہے۔ ملتمسوں قاری محمد نعیم چشتی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے ہیں۔ جناب قاری محمد نعیم چشتی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
آمنت بالله صدق الله العظيم ہم پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ جو سورج کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، بتا اپنی پیشانی در زہرا پہ کتنی بار رکھی ہے۔ اور اے علی کے دشمن تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا سکتی نہیں، ارے ہم کیا کریں، بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے بھائی محمد خضر فریدی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلام علیکہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ او رنگ نرالے مولا دے، او گورے کالے مولا دے، او رنگ نرالے مولا دے، او گورے کالے مولا دے، او دل نہ پاس لائے، او کار دے حوالے مولا دے، او گورے کالے مولا دے۔ بھئی اور کسے تو او نہیں منگ دے، اور کسے تو او نہیں منگ دے، او منگن والے مولا دے، ہاں ہاں منگن والے مولا دے، او گورے کالے مولا دے، او رنگ نرالے مولا دے، او گورے کالے مولا دے۔ بندی سبحان اللہ، شعر آخری ہے۔ او قسمتاں والے جا پیندے نے، او قسمتاں والے جا پیندے نے، او زم زم پیالے مولا دے، او زم زم پیالے مولا دے، او گورے کالے مولا دے، او رنگ نرالے مولا دے، گورے کالے مولا دے۔ صاحب بڑے خوبصورت حمد سے اور ناز سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرما رہے تھے۔ گرد نے مدحت افلاک کی نیت کی ہے، اپنے کامل سے بڑی بات کی حسرت کی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے، نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے، اور رات بھر جاگ کے اشعار لکھے ہیں میں نے، یعنی کاغذ کے مسلح پہ عبادت کی ہے، یعنی کاغذ کے مسلح پہ عبادت کی ہے۔ ملتمسوں، ساہیوال سے آئے ہوئے ہمارے مہمان عزت مآب بھائی
علی عمیر صاحب خصوصی کلام اپنا پیش فرمائیں گے. آپ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک سنائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں لج پالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لج پالا دا منگتا واں میں لج پالا دا منگتا واں میرے پل لے بھرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو منگنے دی. کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو منگنے دی. میں لج پالا دا منگتا واں میں لج پالا دا منگتا واں میرے پل لے بھرے رہندے. میں لج پالا دا منگتا واں میرے پل لے بھرے رہندے. نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرما رہے تھے. قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے. تو آج سگما انٹرنیشنل نے اپنی محنت کے باوجود کوشش کرنے کے باوجود آج اس پلیٹ فارم پہ آ گئی ہے. اب ان کو پہلے انہوں نے بڑا ورک کیا, ورک کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ یہاں سے کہیں گے وہاں سے کام ہو جائے گا. تو یہ تب ہوتا ہے جب بندہ صدقے دل سے ایک اچھی نیت کے ساتھ کسی کام کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے. تو یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو. تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور ایک شعر اور ہے مجھے یاد آ گیا کہ یہی جنون یہی خواب میرا ہے. یہی جنون یہی خواب میرا ہے. وہاں چراغ جلا دو وہاں چراغ جلا دو جہاں اندھیرا ہو. ملتمس ہوں انجینئر سولر پلانٹ سگما انٹرنیشنل کمپنی عزت مآب آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں. عزت مآب جناب رضوان صاحب انجینئر سولر پلانٹ سگما انٹرنیشنل, ذرا زوردار کلیپنگ سے استقبال کریں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان گرامی, محترم جناب سگما انٹرنیشنل پیسٹی سائیڈ لمیٹڈ کے سی او بلال صاحب اور تمام دوستوں کو السلام علیکم. منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی. منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی. اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. دوستو میری نگاہیں نارسا اور تیرے فکر کی پرواز محدود نہیں بلکہ ناقابل پرواز. لکھوں تو کیا لکھوں, کہوں تو کیا کہوں, خامہ فرمائی کروں تو کیا. لکھوں تو کیا لکھوں, کہوں تو کیا کہوں, خامہ فرمائی کروں تو کیا.
مجھ سے تو ہو نہ سکے پے کرے دل ربا کا بیاں، مجھ سے تو ہو نہ سکے پے کرے دل ربا کا بیاں، یہ الگ بات ہے کہ دیتا رہوں اظہار کو طول۔ آپ شعروں کے بہاؤ میں اگر ہاتھ رکھ دیا جائے تو کیا اس کا آبِ رواں ٹھہر سکے گا؟ کیا نسیم صبح خرام کے سامنے دامن پھیلا کر اسے سمیٹا جا سکتا ہے؟ کیا سورج کی شعاؤں کو کف دست میں مقید کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ بہتا ہوا ساگر میرے دست شوق پر ٹھہر نہ سکا، بہتا ہوا ساگر میرے دست شوق پر ٹھہر نہ سکا تو اسے تراوت تو ضرور بخشے گا۔ باد صبا مشام جہاں کو معطر کر ہی جائے گی۔ بہرحال میں ایک بار پھر تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہم لوگوں کی کمپنی کو عزت بخشی، اور میں ملتزم ہوں، میں محترم جناب بلال صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہاول نگر سے میری سلیکشن کی اور مجھے سولر پلانٹ میں ان تمام دوستوں کا ذمہ داروں کی خدمت کرنے کا موقع دیا، اور میں اپنی تمام تر صلاحیت کو اس کمپنی سگما انٹرنیشنل پیسٹی سائیڈ کے نام کرتا ہوں، اور آئندہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ جو بھی بہتر سے بہتر ہوا سگما انٹرنیشنل پیسٹی سائیڈ کے کام کو بہتر سے بہتر سر انجام دوں گا۔ دوستو، آپ نے بہت سارے سولر ٹیوبل لگوائے ہوں گے یا کسی دوستوں کے لگے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ میں تقریباً اس شعبے میں تقریباً 7 سال سے دن رات کوشش کر رہا تھا کہ میں اس سولر پلانٹ کو کوئی ایسی طرح سے متعارف کروں جس میں میری قیمتی ترین پلیٹیں جو ہیں وہ لوگوں کی ٹوٹ جاتی ہیں ہوا کے مسئلے سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے، زیادہ آندھی آنے کی وجہ سے یہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کو میں نے اپنی کوشش سے ماڈل کو چینج کرتا رہا اور آج اس ماڈل تک پہنچا ہوں، اور میں آپ دوستوں کو گارنٹی دیتا ہوں 100% خالق کائنات کی ذات سے ڈرنے کے بعد، کیونکہ خالق کائنات کی ذات بہت بڑی ہے، وہ کسی چیز کو تہہ سے نیس کر سکتی ہے، مگر اللہ رب العزت نے انسان کو عقل بخشی ہے کہ وہ اپنے مشکل وقت میں اپنی مشکل چیزوں کو، اپنی اساس تر چیزوں کو بچا سکے۔ اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کمپنی جو پلیٹوں کی وارنٹی 1 سال، ایفیشنسی کی وارنٹی 25 سال دیتی ہے، اور سگما انٹرنیشنل پیسٹی سائیڈ کی کمپنی آپ کو 35 سال پلیٹوں کی ٹوٹنے کی وارنٹی دیتی ہے۔ ہم نے جو چیز سوچی، اس کے بعد میں آپ کو اپنی کمپنی کے کام میں تبدیلی کا بتاتا ہوں کہ سولر میں جو وائر استعمال کی جاتی ہے، جو تاروں کے کنیکشن کے لیے وائر استعمال کی جاتی ہے، وہ اس میں لوکل کام نہیں کرتی۔ اس کے وولٹیج تقریباً اباو 800 کے قریب چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وولٹیج کے الیکٹران آپس میں کریش ہو کر دھماکہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس جو وائر استعمال کی ہے وہ شیلڈ پروف وائر استعمال کی ہے، جس کو آسمانی بجلی کے اثرات سے بچایا جا سکتا ہے اور کریش ہونے میں کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لیے اس کے اثرات یہ ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ وائر 1 سال 6 ماہ کے بعد اگر خراب ہونی شروع ہو جائے تو کریش ہو کر اس کا حادثہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر بتا دیو تو آپ لوگ سولر لگانا نہیں چاہیں گے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام بجلی کو انسان سے جھٹکا لگتا ہے، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا انسان بچ جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اگر شارٹ لگ جائے تو انسان کی ڈیتھ تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک انسان کی باڈی پوری کولا نہ ہو جائے۔ اس کے لیے خطرات سے ان خطرات سے بچنے کے لیے، کسان بھائیوں کو بچانے کے لیے، کسان بھائی اور ہم سب مزدور ہی ہیں، ہمیں ان چیز کا احساس ہونے کے لیے ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے بچانے کے لیے شیلڈ وائر کا استعمال کیا ہے، جو کبھی بھی کریش نہیں ہوگی اور کبھی بھی حادثے کا سبب نہیں بنے گی۔ اس کے بعد کمپنی نے یہ چاہا کہ اس میں کسان ذمہ داروں کے لیے ایسی فیسلٹی میسر کی جائے جس سے یہ کسان مستفید ہو سکے اور اس کا کام بر وقت چلے۔ تو ہم نے اس کے لیے جو موٹر استعمال کرنے اپنے تجربات سے موٹر کا سلیکشن کی، وہ ویگ بیرازیل ماڈل ہے، جرمن کا طریقے سے۔ وہ اس میں ایسے ہے جیسے ہمارا انرجی سیور ہوتا ہے، وہ اتنا کرنٹ لے کے اور بہت زیادہ اچھی کارکردگی دیتی ہے۔ کسٹمر حضرات کو، میرے دوستوں کو یہ مسئلہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ موٹریں جو ہے نا وہ نوکس استعمال کرتے ہیں جن سے ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی اور زیادہ وولٹیج کا نقصان ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر وولٹیج وہ موٹریں خود ہی کھا جاتی ہیں کرنٹ، اور اس کی کارکردگی کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم ویگ جرمنی کی موٹر استعمال کر رہے ہیں، اس میں جو ہے کہ وہ کم خرچ کرتی ہے اور بہت زیادہ کارکردگی میں بہتر کارکردگی دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے انورٹر۔ انورٹر جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے پاس، ذمہ داروں کے پاس، جتنے بھی دکاندار ہیں ان کے پاس جو پڑا ہوتا ہے وہ کاپی ہوتا ہے، اوپر کچھ ہوتا ہے نیچے کچھ ہوتا ہے،
लेकिन इन्वर्टर को हमने कंपनी से इंपोर्ट करने वाली जो फर्स्ट कंपनी है उनसे परचेज किया है, जिसमें मॉड्यूल बहुत अच्छी पावर का लगा होता है और हम उसको लगाते हैं और हर तरह की वारंटी शुदा होता है और वो ख़राब नहीं होता, छेती ख़राब नहीं होता, इसलिए किसान का नुकसान नहीं होता। तीसरे नंबर पे आता है कि प्लेट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लॉन्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाईफेशियल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारे इलाके चौलिस्तान में लगाते हैं जहाँ हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आंधी चलती रहती है, रेत चलती रहती है, जिसकी वजह से प्लेट का शीशा ख़राब हो जाता है और नीचे पेपर लगा हुआ होता है वो क्रैश हो जाता है। इसलिए हमने बाईफेशियल का फैसला किया, ये लेटेस्ट मॉडल है और हम इसको बाईफेशियल ही लगाएंगे। हम अपनी जो मसनूआत है, हमें अपनी जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कभी भी कमी नहीं करेंगे। बहरहाल मैं तमाम दोस्तों को इस बात की गारंटी देता हूँ कि हमने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है, हम स्टैंड में जो बोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो स्टैंड में लोहे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम स्टैंड में बढ़ने में जो वेल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग किस्म का वेल्डिंग रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं जो हर तरह से ब्रेकेबल होता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सिस्टम आप चेक करें, लोगों का सिस्टम चेक करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा जो हम चीज़ लोगों को मुतारफ़ करवा रहे हैं क्या वो इस काबिल है कि लोगों को लगा के दी जाए, क्या हमारा स्टैंड इस काबिल है कि वो इन लोगों के लिए दिया जाए। क्या आपने बहुत सारे स्टैंड लोगों के बने हुए देखे होंगे, बहुत से काम भी किए हुए देखे होंगे, लेकिन ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा, ये मेरा दावा है। वस्सलाम।